کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی پاکستان کی بجائے بھارتی شہری کیوں تھی؟ وہ کون سے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر خاندانی منصوبہ بندی کے فضائل سناتے ہوئے بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگایا؟ اگلے روز جب ان کے ہاں 3 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو اسمبلی میں آتے ہی تمام پارلیمنٹیرین انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پاکستان کے کس وزیر اعظم کی انگریز بہو اپنے دور کی بولڈ ترین ایکٹریس ہوا کرتی تھی؟ کیا آپ اس پاکستانی صدر کو جانتے ہیں جو خود اور ان کے صاحبزادے ایک ہی وقت میں دلہا بنے؟ جی ہاں، باپ نے ایرانی سفارتکار کی بیوی کو طلاق کروا کر شادی کی، جبکہ ان کے ہونہار فرزند نے امریکی سفیر کی نوجوان بیٹی کو اپنا شریک حیات بنایا۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے اپنے چچا عباس شریف کا داماد ہوتے ہوئے کسی غیر ملکی لڑکی سے خفیہ شادی کی تھی۔ اور ہاں، 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران مذہبی لوگوں پر ڈائریکٹ فائر کرنے کے آرڈرز دینے والے سکندر مرزا کا اپنا ہی بیٹا کیوں مارا گیا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں 1947 سے لے کر آج تک پاکستانی حکمرانوں کی سیاسی اور غیر سیاسی اولادوں کے حوالے سے انتہائی دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ نمبر 1، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی اکلوتی بیٹی دینا واڈیا کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے۔ دینا کا ننیال پارسی مذہب کا ماننے والا تھا اور وہ یہیں پلی بڑھی تھی۔ ایک روز انہوں نے قائد اعظم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک پارسی نوجوان نیوائل واڈیا سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ قائد اعظم بولے، ہندوستان میں کروڑوں مسلم لڑکے ہیں اور تم جس کو چاہے منتخب کر لو، لیکن تمہیں ایک پارسی لڑکا ہی کیوں ملا؟ تب دینا نے جواب دیا کہ ڈیڈ، ہندوستان میں بھی کروڑوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، تو آپ نے میری ماں ایک پارسی لڑکی ہی سے شادی کیوں کی؟ خیر، قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی نے اپنی مرضی سے لو میرج کر لی۔ نمبر 2، قائد اعظم کی اپنی بیٹی سے آخری ملاقات 1946 میں بمبئی میں ہوئی۔ دینا نے کئی سال بعد اپنے والد کے گھر پر قدم رکھا۔ ان کے دونوں کم سن بچے، بیٹا نسلی واڈیا اور بیٹی ڈیانا این واڈیا بھی ساتھ تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے صاحبزادے کی لو میرج 5 سال چل سکی تھی اور طلاق پر اس کا دی اینڈ ہوا۔ دینا جناح نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ڈیڈ نے مجھے بتایا کہ اب بہت جلد پاکستان بننے والا ہے۔ انہوں نے ہمیں گفٹس دیے اور گڈ بائی کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ چند سال بعد پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم کراچی آ کر رہنے لگے، جبکہ ان کی اکلوتی بیٹی اور نواسہ نواسی بمبئی ہی میں رہتے رہے اور وہ بھارتی شہری تھے۔ کچھ عرصے بعد دینا جناح انڈیا چھوڑ کر امریکہ سیٹلڈ ہو گئی۔ نمبر 3، قائد اعظم کے جانثار ساتھی اور ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کے روز گولی سے اڑا دیا گیا۔ تو اس وقت ان کے دونوں بیٹے کم سن تھے۔ بڑے بیٹے اشرف لیاقت کچھ عرصے تک سیاست بھی کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے اصغر خان کی تحریک استقلال کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، جس میں وہ شکست کھا گئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی اکبر لیاقت علی خان 1970 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے نشان سے کراچی میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں دونوں بھائی سیاست سے طائب ہو گئے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایمرجنگ مشہور میوزک کمپوزر اور سنگر عباس علی خان نوابزادہ لیاقت علی خان کے پڑپوتے ہیں۔ نمبر 4، دوسرے پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین کی اکلوتی بیٹی ظفر بانو کی شادی اپنے چچا خواجہ شہاب الدین کے بیٹے لیفٹیننٹ جنرل خواجہ وصی الدین سے ہوئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد خواجہ وصی الدین بنگلہ دیش چلے گئے اور انہوں نے وہاں اپنا عسکری اور پھر ڈپلومیٹک کیریئر جاری رکھا، جبکہ ان کی بیگم صاحبہ پاکستان میں رہیں۔ باپ خواجہ وصی الدین بنگلہ دیش آرمی میں تھے، جبکہ بیٹا میجر صفی خواجہ پاک آرمی میں۔ بیگم ظفر بانو کی بیٹی امبرین رحمان جسٹس حمود الرحمان کی بہو بنی۔ نمبر 5، ان سے ملیے، یہ ہیں رابرٹ ایشبے۔ مسٹر رابرٹ پیشے کے اعتبار سے ایکٹر تھے اور انہوں نے بانی پاکستان کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم جناح میں پنڈت جواہر لال نہرو کا کردار نبھایا۔ رابرٹ کی شادی برطانیہ کی بولڈ ترین ایکٹریس لوئس جیمسن سے ہوئی، لیکن یہ شادی فیلئر ثابت ہوئی۔ تاہم کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ لوئس جیمسن کبھی رابرٹ ایشبے کی بیوی بنی ہی نہیں، بلکہ وہ ان کی پارٹنر تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہے۔ رابرٹ ایشبے کا اصل نام راشد سہروردی تھا اور وہ پاکستانی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے فرزند تھے۔ راشد سہروردی کی بہن اختر جہاں سہروردی 1971 میں صدر یحییٰ خان کو سپورٹ کرتی رہیں۔
بیگم اختر سہروردی پاکستانی شہری جبکہ ان کا بھائی راشد بنگلہ دیشی تھا۔ حسین شہید سہروردی کی نواسی اور بیگم اختر کی اکلوتی بیٹی بیرسٹر شاہدہ جمیل مشرف دور میں پاکستان میں قانون و انصاف اور انسانی حقوق کی منسٹر بھی رہیں۔ نمبر 6، پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کبھی بے نظیر بھٹو کی کیبنٹ میں منسٹر تھے۔ تب بی بی گورنمنٹ غیر ملکی فنڈ سے پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کو پروموٹ کر رہی تھی اور ایسے میں بچے دو ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا۔ ہوا کچھ یوں کہ انہی دنوں میں گیلانی صاحب کے ہاں 3 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی جن کے نام حیدر، قاسم اور موسیٰ رکھے گئے۔ اس موقع پر کراچی سے ایم این اے مولانا شاہ تراب الحق قادری نے قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ وزراء خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور ان کے ہاں بیک وقت 3 بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ جب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے تصدیق کے لیے گیلانی صاحب کی جانب دیکھا اور انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو پورا ایوان کشتے زعفران بن گیا اور سب پارلیمنٹیرین ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تب پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائیں۔ نمبر 7، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو وہ اکلوتے وزیر اعظم گزرے ہیں جن کے 4 میں سے 3 بچے حادثاتی موت کا شکار ہوئے۔ چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو 1985 میں فرانس میں اپنے فلیٹ میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ شاہ نواز کے قتل کے شبہ میں ان کی بیوی ریحانہ فصیح الدین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ میر مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران پولیس مقابلے میں مار دیے گئے۔ بے نظیر بھٹو راولپنڈی جلسے سے واپسی پر خون سے نہلا دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زندہ بچ جانے والی اکلوتی بیٹی صنم بھٹو لندن میں رہتی ہیں اور ان کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں۔ نمبر 8، خطروں کے کھلاڑی اور مرد اہن کے خطابات پانے والے آصف علی زرداری جب دلہا بنے تو شادی کے موقع پر ایک صحافی نے بے نظیر سے پوچھا آپ کتنے بچے کریں گی؟ جواب ملا 2۔ پھر سوال ہوا کہ آصف زرداری کا کتنے بچوں کا ارادہ ہے تو محترمہ بولیں وہ 3 چاہتے ہیں۔ مسٹر زرداری اور بے نظیر بھٹو شہید کے بچوں کے نام بالترتیب بلاول، بختاور اور آصفہ بھٹو ہیں۔ 3 بہن بھائیوں میں صرف بختاور بھٹو میرڈ ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حاکم محمود ہے۔ یاد رہے کہ بختاور بھٹو کے دادا کا نام حاکم زرداری تھا۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام ہمایوں مرزا، انور مرزا، نور جہاں، زینت جہاں، فخر جہاں اور شاہ تاج تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران سکندر مرزا سیکرٹری دفاع تھے۔ انہوں نے دیندار طبقے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ صدر سکندر مرزا کی طرف سے پولیس کو سخت آرڈرز تھے کہ مجھے رپورٹ میں یہ لکھ کر مت دو کہ کتنے فسادات ختم کیے ہیں بلکہ یہ بتاؤ کہ کتنے مولوی قتل کیے ہیں۔ یاد رہے کہ اسی دوران سکندر مرزا کے چھوٹے صاحبزادے انور مرزا طیارے حادثے میں مارے گئے۔ جب سکندر مرزا نے ایرانی ملٹری اتاشی کی بیوی ناہید کی طلاق کروا کے ان محترمہ سے خود شادی کر لی تو اس وقت سکندر مرزا کے بڑے بیٹے ہمایوں جوان تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جن دنوں باپ ایرانی سفارت خانے کے اہلکار کی بیوی سے شادی کر رہے تھے تو انہی دنوں میں بیٹے ہمایوں مرزا پاکستان میں امریکی سفیر ہوریس ہلڈرتھ کی بیٹی سے شادی کر رہے تھے۔ نمبر 10، صدر سکندر مرزا کو اقتدار سے کک آؤٹ کرنے کے بعد آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان نے صدارت کا منصب سنبھالا۔ ایوب خان کے بیٹوں کے نام اختر ایوب خان، گوہر ایوب خان اور شوکت ایوب خان ہیں۔ ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اختر کی شادی سوات کے آخری والی میاں گل اورنگزیب کے ساتھ ہوئی۔ نمبر 11، ایوب خان کے جانشین صدر آغا محمد یحییٰ خان کی نجی زندگی پر درجنوں کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ یہاں جنرل یحییٰ خان کی مسٹریس جنرل رانی کا ذکر مقصود نہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کریں تو صدر یحییٰ کے اکلوتے بیٹے علی یحییٰ خان کا ذکر ملتا ہے جس کی 2012 میں وفات ہوئی۔ نمبر 12، میاں نواز شریف کی شادی اندرون لاہور کے علاقے مصری شاہ کے رہائشی ڈاکٹر حفیظ اللہ بٹ کی صاحبزادی کلثوم ریحانہ بٹ سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین نواز جبکہ 2 بیٹیاں مریم نواز اور اسما نواز ہیں۔ حسین نواز کی پہلی شادی اپنے چچا عباس شریف کی بیٹی سائرہ حسین سے ہوئی جبکہ انہوں نے سعودی عرب جلاوطنی کے دوران چپکے سے دوسری شادی کر لی۔ حسین نواز کی لبنانی نژاد دوسری بیگم ایبلا ٹیگریڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ محترمہ ان کے بچوں کی ٹیچر تھیں جسے حسین نواز اپنا دل دے بیٹھے تھے۔ نمبر 13،
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पहली बीवी जमाइमा गोल्डस्मिथ से 2 बेटे सुलेमान और कासिम खान हैं। इमरान खान बताया करते हैं कि मेरी शादी तबाह करने में नून लीग का हाथ है, उनका सियासत में आना जुर्म ठहरा। 1999 में जब जमाइमा खान प्रेग्नेंट थी तो उस पर नून लीग वालों ने एंटीक टाइलों की स्मगलिंग का केस बना दिया। 23-24 साला लड़की यहाँ की बेरहम सियासत देख के इस कदर डर गई कि उसे लंदन में रहना महफूज लगता था। अब इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस थे, नंबर 1 सियासत छोड़ दें, नंबर 2 बीवी को छोड़ दें। कप्तान ने दूसरी ऑप्शन को चुना। अलहदगी के बाद जमाइमा अपने दोनों बेटों कासिम और सुलेमान को लेकर वापस बरतानिया चली गई और आज भी बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं। नंबर 14 जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1950 में अपनी अजीज़ा शफीक बेगम से शादी की। जनरल ज़िया के बड़े साहबजादे इजाजुल हक सियासतदान हैं। छोटे साहबजादे डॉक्टर अनवारुल हक मुस्लिम लीग ज़िया के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल ज़िया की 3 साहबजादियों के नाम रुबीना सलीम, ज़ैन ज़िया और कुरतुल ऐन ज़िया हैं। नंबर 15 नौवें सदर मोहम्मद रफ़ीक तारड़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस भी रहे। उनके साहबजादे मोहम्मद इरफान तारड़ फॉरेन सर्विसेज में बैरून मुल्क खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं। रफ़ीक तारड़ की बहू मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ हाफिजाबाद के हलके से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ती हैं। नंबर 16 सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साहबजादे बिलाल मुशर्रफ एंटरप्रेन्योर हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के ग्रेजुएट बिलाल मुशर्रफ माहिर तालीम हैं, जबकि उनकी बहन आयला पेशे के एतबार से आर्किटेक्ट हैं। आयला रज़ा पाकिस्तान के जाने माने फिल्म डायरेक्टर आसिम रज़ा की अहलिया हैं, जो विजन फैक्ट्री प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। आसिम रज़ा सैकड़ों टीवी कमर्शियल्स के साथ साथ परे हट लव जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। परवेज़ मुशर्रफ की बड़ी नवासी मरियम रज़ा शोबिस की ग्लैमरस दुनिया में बतौर डायरेक्टर एंट्री कर चुकी हैं, जबकि वो मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी करती हैं। उनकी छोटी बहन ज़ैनब रज़ा स्टाइलिस्ट हैं। नंबर 17 आलमी शोहरत याफ्ता माहिर मुआशियात शौकत अजीज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। शौकत अजीज़ को अपनी ज़िंदगी ही में अपने इकलौते बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। दिसंबर 2017 में शौकत अजीज़ के साहबजादे आबिद अजीज़ लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गए, जबकि शौकत अजीज़ की दोनों बेटियां माहा अजीज़ और लुबना अजीज़ बैरून मुल्क सेटल्ड हैं। नंबर 18 सदर गुलाम इसहाक खान के बच्चों के नाम बिलतरतीब मामून इसहाक, समीना, रक्षा, नीलोफर, यास्मीन और नगीन हैं। गुलाम इसहाक खान की साहबजादी समीना की शादी फेडरल मिनिस्टर रहने वाले मशहूर सियासतदान अनवर सैफुल्लाह से हुई। उनकी एक और साहबजादी रक्षा साबिक सूबाई वजीर इरफानुल्लाह मरवत की अहलिया हैं। गुलाम इसहाक की नवासी समर हारून बलोर इस वक्त पेशावर से एमपीए हैं, जबकि उनकी एक और नवासी इमरान खान के मिनिस्टर उमर अयूब खान की अहलिया हैं। नंबर 19 मरहूम सदर ममनून हुसैन की 1970 में महमूदा बेगम से शादी हुई। उनके ससुर कराची की मशहूर बेकरी फ्रेस्को के मालिक थे। ममनून हुसैन के बारे में मशहूर था कि वो ईवान सदर की मस्जिद में जमात खुद करवाते और खुश अलहान किरत किया करते। उनके एक साहबजादे सलमान हुसैन फैमिली बिजनेस संभालते हैं, जबकि अदनान हुसैन और अरसलान बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं। नंबर 20 पाकिस्तान के मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के 4 बच्चे डॉक्टर अवाब अलवी, डॉक्टर नाइमा अलवी, डॉक्टर राधिया अलवी और डॉक्टर मरहमा अलवी हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी का ख़ानदान कई नस्लों से दंदान साज यानी कि डेंटिस्ट हैं। उनके दादा हाफिज मोहम्मद हुसैन, वालिद हबीबुर रहमान अलवी, वो खुद और उनके 4 बच्चे सबके सब डेंटिस्ट हैं। याद रहे कि डॉक्टर आरिफ अलवी के वालिद के क्लाइंट्स में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नाम शामिल थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। नवाब ऑफ कालाबाग को जानने के लिए यहाँ नीचे और तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।